الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رمضان اس کی کیا شان ہے؟ رمضان اس کی شان کا حق بیان کرنا بندوں کی طاقت سے بلند و بالا۔ آئیے رمضان کی راتوں کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے خیر کے سمندر میں سے دو چار قطرے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے کی اللہ مالک کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کریں، اور سننے سنانے سے پہلے یہ یقین دل میں جاگزی ہو مولا کریم ہم اس کی شان و عظمت کو بیان کرنے سے قاصر ہیں، ٹوٹی پھوٹی بات اسی کو قبول فرما اور اس کہنے اور سننے کو ہم سب کی نجات کا سبب بنا۔ رمضان کی راتوں سے عزیز بیٹے نے سلمہ اللہ تعالی امام ترمذی اور امام ابن ماجہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث بیان۔ آئیے اس کے ساتھ ایک اور حدیث کا کچھ حصہ ملائیے، شاید اللہ کی توفیق سے بات کچھ مزید نکھر جائے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کی ہر رات ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے، اور یہ اعلان فجر کے طلوع تک جاری رہتا، ایک دفعہ دو دفعہ 10 دفعہ نہیں، رات کے آغاز سے مؤذن کے اللہ اکبر کہنے تک وہ اعلان جاری، اور وہ کیا ہے؟ یا باغی الخیر یمم و ابشر، اے نیکی کے چاہنے والے ارادہ کر اور بشارت سن۔ ادھر سے ارادہ آئے، ادھر سے رب رحمان کی طرف سے بشارت سن۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَبْصِرْ وَأَبْصِرْ، اے برائی کے چاہنے والے ہوش کر اور برائی سے رک جا۔ اب بھی اگر برائی سے نہ رکا تو کب رکے گا؟ اور پھر اس کے بعد وہ منادی کرنے والا 4 اعلانات کرتا، هل من مستغفر فیغفر له، ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ اللہ اکبر، اعلان کرنے والا کس کی طرف سے اعلان کر رہا ہے؟ اور کیا ان کا اعلان کچا ہو سکتا ہے؟ کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا، وہ اپنے گناہ کی معافی مانگے، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے۔ حل من تائب
کوئی ساتھی ویڈیو تصویر نہ بنائے. میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں بد دعا شروع کر کہ اللہ اس ہاتھ کو شل کر دے، بیکار کر دے جو روکنے کے باوجود تصویر بنائے. میں قطعی طور پر کسی کو اجازت نہیں دیتا، اور دل میں نہیں زبان سے اونچی آواز سے بد دعا کرے. جس ساتھی نے بنائی ہے اس کو ڈیلیٹ کر دے. میں نے ابھی بد دعا نہیں کی اور نہ کرنا چاہتا. بد دعا کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں. اللہ کے لیے نہ ستائیے، نہ ستائیے. اس مقصد کے لیے یہاں آنا نہیں. ران صاحب دیکھو ایک دفعہ چکر ہوگا، آپ کی بھی خیر نہیں سکتی. توجہ فرمائیے. هل من تائب فیتوب اللہ علیہ. دوسرا اعلان ہے کوئی توبہ کرنے والا وہ توبہ کرے، اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. هل من داع فیستجاب له. ہے کوئی فریادی وہ فریاد کرے، اس کی فریاد کو پورا کیا. هل من سائل یعطی سؤلا. ہے کوئی سوال کرنے والا وہ سوال کرے اور اس کے سوال کو پورا کیا جائے. اور یہ اعلان کب سے ہے؟ آ جائیے آگے ران صاحب. اور یہ اعلان آ جائیے. اور یہ اعلان کب سے ہے؟ رات کے آغاز سے اذان فجر تک. اور فرمایا رمضان کی ہر رات افطاری کے وقت 60,000 لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے. اللہ ہمیں بھی کر. اور فرمایا جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے، جتنے لوگوں کو 30 دنوں میں جہنم کی آگ سے آزادی ملی، اتنی ہی تعداد میں عید الفطر کے دن مزید لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا جائے. 30 دنوں میں 18 لاکھ. 7 بیٹھا کدھر ہے؟ 7 کدھر؟ کوئی حساب کرے. ہر رات 60,000، 30 دنوں میں 18 لاکھ، اور 18 لاکھ دن عید کے دن جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے. یا اللہ ہمیں بھی کر. رمضان کی راتیں ان کا ایک بہت بڑا تحفہ تراویح ہے. تراویح اسی کا نام تہجد ہے، اسی کا نام قیام اللیل ہے، اور اسی کا نام قیام رمضان ہے. 4 نام ہیں، مراد ایک ہے. علامہ محمد انور کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے تہجد میں اور تراویح میں فرق کیا ہے. ٹھیک بات یہ ہے کہ یہ ایک ہی نماز ہے. عام طور پر تہجد رات کے آخری حصے میں، تہجد انفرادی طور پر، تراویح رات کے ابتدائی حصے میں، درمیانی حصے میں، آخری حصے میں جب چاہے. تراویح میں جماعت کا کروانا ثابت ہے، لیکن فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تہجد اور قیام رمضان ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں. رمضان کی برکات دیکھیے. تہجد 11 مہینوں میں دیر سے پڑھی جاتی ہے. عام طور پر سو کر اٹھنے کے بعد پڑھی جاتی ہے،
اللہ پاک نے رمضان کی برکات میں سے ایک برکت یہ رکھی کہ عشاء کی نماز پڑھی اور تہجد کو تراویح کے نام سے ادا کیا۔ اس کے کرنے پر کیا کچھ ملتا ہے؟ دل چاہتا ہے کہ ایک ایک بات تفصیل سے بیان کی جائے۔ یہی مسئلہ عزیز بیٹے کے لیے اور یہی میرا۔ چلیے سب نہیں تو کچھ خلاصہ اللہ کی توفیق سے سنتے سناتے جاتے ہیں۔ رمضان کی راتوں کا قیام، امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ سے ثواب لینے کے لیے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح پڑھی، اس کے حساب کا گناہ معاف کیا۔ حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، حضرات ائمہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام مع الامام حتى انصرف كتب له قيام الليل، جس شخص نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ اس نے قیام کو مکمل کیا تو اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی عبادت لکھی جائے۔ تراویح ادا کی 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، اور نامہ اعمال میں ساری رات اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب لکھا۔ رمضان کی راتوں کا قیام، حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرات ائمہ احمد، طبرانی، بہقی، ابن ابی دنیا اور حاکم نے اسے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت روزے اور قرآن کریم اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے بندے کو کھانے سے روکا، شہوت سے روکا، میری اپنے بندے کے بارے میں شفاعت قبول کی۔ قرآن کریم کہے گا، اے میرے رب، میں نے بندے کو نیند سے روکا، میری اس کے بارے میں شفاعت کو قبول فرمائی۔ حدیث کا باقی حصہ سننے سے پہلے کیا قرآن اور روزے اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کریں گے؟ تو اللہ سے سفارش، اللہ کی اجازت سے نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، روزوں کی شفاعت، قرآن کی شفاعت بندے کے بارے میں قبول کی جائے گی، اور جب بندے کے بارے میں شفاعت قبول ہوئی تو کہاں جائے گا؟ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی جنتوں میں جائے۔ تراویح، ان کے حوالے سے ایک اور بات، تراویح کی کتنی رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس بارے میں کیا فرمان ہے؟ اس حوالے سے کچھ دلائل سننے سے پہلے
یہ بات نوٹ فرما لیجیے، محدثین نے بیان کیا کہ علماء امت کے اس بارے میں 9 اقوال ہیں، 9 رائے ہیں کہ تراویح کی تعداد کتنی ہے۔ میرے سامنے وہ 9 کے 9 اقوال ہیں۔ سب سے کم تراویح 8 تراویح اور 3 وتر 11، اور سب سے زیادہ 49، ایک کم 50، اور بقیہ بھی میرے سامنے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان اقوال میں سے سب سے شاندار قول، سب سے زیادہ اجر و ثواب والا قول وہ کون سا ہے؟ جواب دیجیے، بولیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں کسی کو شک ہے تو ہاتھ کھڑا کرے، اور جس کو نہیں شک وہ ہاتھ کھڑا کرے، اونچا کھڑا۔ سب سے صحیح قول کون سا ہے جو سنت کے مطابق ہے، اور وہ کون سا ہے؟ آئیے اس بارے میں حدیث نمبر 1 9 محدثین نے اسے روایت کی۔ امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو عوانہ اور امام بہقی نے اما عائشہ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن تابعی نے سوال کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے تھی؟ توجہ فرمائیے، اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں اور رمضان کے علاوہ باقی راتوں میں رات کی نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ۔ کتنی رکعتیں؟ اور قول نمبر 9 کیا تھا؟ سب بولے۔ فیروز، قول نمبر 9 کون سا تھا؟ 11 رکعتیں۔ 11 رکعتیں اور سب سے زیادہ 49۔ تو 9 محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا، اور بیان کرنے والی کون ہے؟ سب بولو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جاننے والی یا تھوڑا؟ مسافر تھی، آئی اور چلی گئی، کہیں صحرا میں رہتی تھی، آئی چند دن رہی چلی گئی؟ نہیں، وفات تک آپ کے ساتھ رہی۔ فرما رہی ہیں آپ کی رمضان کی راتوں میں اور رمضان کے علاوہ باقی سال کی راتوں میں نماز 11 رکعتوں سے زیادہ نہ ہوتی، اور پھر اس کے بعد وہ اس کی تفصیل بیان کرتی، اور تفصیل میرے سامنے ہے، لیکن اسی پر اختصار کرتا۔ دوسری حدیث، پانچ محدثین نے اسے روایت کیا۔ امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام ابو یعلا اور امام ابن نصر المروزی، 4 محدثین نے روایت کیا۔ میں نے 5 کیا ہے، 5 نہیں 4 نہیں کیا۔ حضرات ائمہ ابن خزیمہ، ابن حبان،
ابو یعلا اور مروزی نے اپنی اپنی کتابوں میں اسے روایت کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 3 دن جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی، اور دیگر روایات میں ہے 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات۔ اور 27ویں رات اتنی لمبی تراویح پڑھائی، لوگوں کو خدشہ ہوا کہ آج سحری بھی کھانے کا وقت نہ ملے گا۔ اب سوال یہ ہے وہ کتنی رکعت تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 8 رکعت تھی اور وتر تھے۔ اما عائشہ نے بیان کیا زندگی کا عام معمول، اور رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ بھی کتنی رکعت تھی؟ 11۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ 3 دن کی باجماعت نماز کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ کتنی رکعت تھی؟ 8 تراویح اور 3 وتر۔ اسی بارے میں تیسری دلیل امام ابو یعلا اور امام طبرانی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا۔ ابی بن کعب بہت بڑے قاری صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا۔ آپ نے فرمایا اے ابی کیا واقعہ ہوا؟ فرمایا، عرض کیا حضرت ابی نے ہمارے گھر کی خواتین مجھ سے کہنے لگی کہ ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، یعنی ہمیں زبانی پڑھنا ہمارے بس میں نہیں، تو آپ ہمیں تراویح پڑھائیں۔ حضرت ابی بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ میں نے انہیں 8 رکعت پڑھائی اور پھر وتر پڑھایا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ عبد الرحمن؟ پھر سنیے، امام ابو یعلا اور امام طبرانی 2 محدثین نے روایت کی۔ حضرت جابر راوی ہیں رضی اللہ عنہ، ابی بن کعب اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے گھر کی عورتوں نے رمضان کی راتوں میں سے ایک رات مجھے تراویح پڑھانے کے لیے کہا، تو میں نے کتنی رکعت پڑھائی اور وتر پڑھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ یہ آپ کی طرف سے گویا کہ رضا تھی اور آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ اور معلوم ہے محدثین کے ہاں مسلمہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی دین کی بات کو دیکھ سن کر خاموش رہے وہ سنت بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پر خاموش نہیں رہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تراویح کے بارے میں محدثین کے ساتھ بڑے بڑے احناف کے علماء اللہ ان سب پر اپنی رحمتیں فرمائے، انہوں نے کیا فرمایا؟ امام ابن حمام بہت بڑے حنفی مکتب فکر کے امام ہیں، وہ اپنی کتاب فتح القدیر میں بیان فرماتے ہیں
اور ملا علی قاری ایک بہت بڑے حنفی عالم رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ان کے بیان کو اپنی کتاب مرقات المفاتیح میں نقل کیا۔ فرماتے ہیں گفتگو کرنے کے بعد اس تمام سے یہ نچوڑ نکلتا ہے ان قیام رمضان سنہ 11 بالوتر فی جماع فالہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا قیام سنت 11 رکعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھا۔ سنت طریقہ یہ ہے، اور فرما رہے ہیں امام ابن حمام حنفی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب فتح القدیر میں، اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب مرقات المفاتیح۔ اور یہی بات جناب ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مرقات المفاتیح کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379 میں بیان کی۔ فرماتے ہیں یقیناً صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھے۔ ہند و پاک کے بہت بڑے محدث محمد انور کشمیری رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں اس بات کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت اور وتر۔ آئیے عمر محدث شیخ محمد انور کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس بات کے تسلیم کرنے سے چارہ نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح 8 رکعت اور وتر۔ آئیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارکہ کے بعد جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت کے بارے میں 2 سال 3 ماہ 10 دن میرے علم میں تراویح کے بارے میں میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، اگر کسی کے علم میں ہو تو خبر دیں۔ اور میرے علم میں محدثین نے بھی یہی لکھا کہ اس بارے میں ہمیں کوئی روایت نہیں ملی۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت میں کیا کیفیت تھی؟ امام مالک اچھی طرح نوٹ فرمانا، موطا امام مالک میں سعید بن منصور اپنے کتاب السنن میں، اور ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے 3 محدثین، اور راوی ہیں الصائب بن یزید رحمہ اللہ۔ فرماتے ہیں امر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب وتمیم الداری ان یصلی بالناس 8 رکعات والوتر او کما قال۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 قاری ان کو حکم دیا کہ لوگوں کو 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاؤ۔
कितनी तरावी? ऊंची बोलो। और वित्र, हम क्या सुनते हैं कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 वाली बात खत्म की, 20 को जारी की। यही सुनते हैं यूनुस साहब। और हकीकत क्या है? उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8 तरावी पढ़ाने के लिए 2 कारी मुकर्रर करते। मुअत्ता इमाम मालिक में, सुनन सईद बिन मंसूर में, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में साहिब बिन यजीद रहमहुल्लाह इस रिवायत को जिक्र करते। क्या ये रिवायत साबित है या कच्ची है? किससे पूछे? हजरात अहनाफ। अल्लाह पाक ने इंसाफ वाले लोग बहुत रखे, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भरे, उन्हीं की बात सुनते। हजरत आइम्मा इब्न हिब्बान, हजरत आइम्मा इब्न हिब्बान इस बात की तायीद करते हैं। अल्लामा नमवी रहमहुल्लाह हनफी आलिम है कि इस वाक़या की सनद सही है, ये बात दुरुस्त। तो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से 8 तरावी और वित्र। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका हुक्म साबित शुदा 8 तरावी। अब 20 तरावी की क्या दलाल? इस बारे में 2 मशहूर दलाल, उनको सुन लीजिए। पहली दलील कि इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम तबरानी और बैहकी ने रिवायत किया हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान में 20 तरावी पढ़ा। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में 20 तरावी पढ़ाया करते थे। सवाल यह है कि यह साबित है? इमाम इब्न हम्माम अपनी किताब फथुल कदीर में लिखते हैं कि इस रिवायत की सनद में एक रावी अबू शैबा है, मुत्तफकुन अला ज़अफ़े, उसके ज़ईफ होने पर इत्तिफाक। अब जिसके ज़ईफ होने पर इत्तिफाक है उसकी रिवायत को लिया जाए, जवाब दीजिए। और उसके मुकाबले में जो 8 रिवायत वाली हदीस है वो ज़ईफ है। उसको कितने मुहद्दिसीन ने बयान किया? बोलो। और 9 में से इमाम बुखारी भी हैं, इमाम मुस्लिम भी हैं, इमाम मालिक भी हैं, इमाम अहमद भी हैं, इमाम अबू दाऊद भी हैं, इमाम तिरमिज़ी और नसाई भी हैं। खुद इमाम इब्न हम्माम फरमाते हैं मा मुखालिफतिही लिस्सहीह। एक तो ये कि ये 20 रकत वाली रिवायत, इसके एक रावी मुत्तफकुन अला ज़अफ़े, मुत्तफकुन अला ज़अफ़े, उनके ज़ईफ होने पर इत्तिफाक है। इसमें दूसरी खराबी यह है कि जो हदीस सही है उसके ये बरअक्स। तो फिर इसकी क्या हैसियत बाकी रह जाए? और सिर्फ
امام ابن حمام نے ہی اس کو ضعیف نہیں کہا. بہت بڑے حنفی عالم الزیلعی، انہوں نے ہدایہ جو فقہ حنفی کی بہت بڑی کتاب ہے اس کی احادیث کی چھان پھٹک کی. وہ اپنی اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں، اس روایت میں کمزوری یہ ہے کہ اس میں ابو شیبہ ہے، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفِهِ، اور ابو شیبہ وہ ہے کہ اس کے کمزور ہونے پر کیا ہے. یہی بات ابن حمام نے کہی اور یہی بات کون کہہ رہا ہے؟ امام الزیلعی، ایک بہت بڑے حنفی عالم بلکہ علامہ عینی رحمہ اللہ. انہوں نے صحیح بخاری کی شرح 25 حصوں میں لکھی. وہ اپنے اسی صحیح بخاری کی شرح اس میں لکھتے ہیں کذبہ شعبہ. یہ جو ابو شیبہ راوی ہیں، شیبہ محدث نے فرمایا کہ یہ جھوٹا ہے، اور وضعفہ احمد وابن معین والبخاری والنسائی وغیرہم. حضرات ائمہ احمد، ابن معین، بخاری، نسائی اور دیگر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا. ایک طرف ہم نے 3 احادیث سنی اور تینوں کی تینوں ثابت، ان کو چھوڑ دیں، اور وہ روایت جس کو حنفی ائمہ ضعیف نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو راوی ہے اس کے ضعیف ہونے پر کیا ہے؟ اتفاق. اور جس کو بعض محدثین نے جھوٹا قرار دیا اس کی روایت تو یہ ہے. دوسری دلیل بڑے زور شور سے بیان کی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتنی رکعت پڑھی جاتی تھی؟ سنیے کبھی آپ؟ یہ کہتے ہیں، دیکھیے ابھی ہم نے جو پہلی روایت سنی، عمر فاروق نے کتنی رکعت تراویح پڑھنے کا حکم دیا؟ زور سے نہیں بولتے ڈاکٹر صاحب جی. حکم دیا 8 کا اور وتر، اور اس کے مقابلے میں ان کے زمانے میں 20 پڑھی گئی. دونوں میں سے کون سی بات کو لیا جائے؟ حکم والی بات کو یا زمانے والی بات کو؟ سمجھائیں مجھے جی. ان کے زمانے میں ہوا. اب سبق قریشی صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ہوا، سوال یہ ہے کہ ان کے زمانے میں یہ ہوا. اس روایت کے بیان کرنے والے ہیں یزید بن رومان. انہوں نے کہا کہ لوگ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعت پڑھتے تھے، اور یزید بن رومان وہ ہیں جنہوں نے عمر فاروق کا زمانہ دیکھا ہی. ان کے زمانے کے بعد کہیں ہوش میں آئے، تو جس نے زمانہ پایا ہی نہیں وہ بات لی جائے گی. اور جو بیان کر رہے ہیں صاحب بن یزید، اور ان کے بیان کو محدثین نے حتیٰ کہ احناف کے ائمہ نے تسلیم کیا ہے، اس کو چھوڑا جائے؟ ہے انصاف کی بات. اور یہ بات حضرات احناف نے، اللہ کی ان پر رحمت ہو، انہوں نے لکھا کہ یہ روایت یزید بن رومان کی یہ ثابت نہیں.
اور انہی دو ضعیف دلائل کے نتیجے میں کیا کہتے ہیں، عمر فاروق کے زمانے میں اجماع ہو گیا کہ آئندہ سے رکھتے کتنی ہیں؟ بولو 20۔ اللہ مجھے آپ سب کو ہدایت۔ کہاں ہے یہ اجماع ہوگی؟ جس روایت پہ ساری بنیاد کھڑی کی یزید بن رومان والی، وہ روایت تو ثابت نہیں، تو اجماع کی کہانی کہاں سے آئی؟ وہ بات واضح ہو رہی۔ قرآن سب اٹھی اذان دی۔ جو ساتھی وضو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، ہم نماز تک بات قریباً جاری رکھیں گے، لیکن وضو کرنے والے چلے جائیں کہ نماز کے لیے وضو بات سننے سے زیادہ دو۔ رمضان میں ایک سوال جو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ وطروں کے بارے میں، تو وطروں کے بارے میں نوٹ فرما لیجیے۔ وطروں کی تعداد 1، 3، 5، 7، 9، 11 سب ثابت ہے۔ 3 وطر بھی ثابت ہے، بعض لوگ 3 وطر ممنوع قرار دیتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وطر نہ پڑھو کہ تمہاری مغرب کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، بلکہ 5 ساتھ پڑھو۔ محدثین نے اس حدیث کے 2 معانی بیان کی ہیں، اور میرے خیال میں وہ دونوں ہی صحیح ہے اور ثابت ہے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ 3 وطر ایسے نہ پڑھو جیسے مغرب پڑھتے ہو، اور مغرب کیسے پڑھتے ہیں؟ 2 تشہد کے ساتھ۔ تو وطر کیسے پڑھنے ہیں؟ وطر 1 تشہد کے ساتھ۔ اور دوسری بات اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت ادا کرو، سلام پھیر دو، اور اس کے بعد 1 رکعت پڑھو، اور یہ دونوں صورتیں ثابت ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ 1، 3، 5، 7، 9، 11 سب ثابت ہیں، اور 3 پھر دوبارہ تاکید سے کہتا ہوں ثابت ہے، لیکن وہ کس طرح پڑھنے ہیں کہ 1 تشہد کے ساتھ، اور اگر 2 تشہد بیٹھنا ہے تو پھر ہر تشہد کے بعد سلام پھیرنا۔ ایک دوسری بات، وطر 1 رکعت بھی، اور اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود۔ تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام مروزی بیان کرتے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور انہوں نے قیام رمضان کے بارے میں مستقل کتاب لکھی ہے کہ ہم نے کسی صریح حدیث میں جو ثابت شدہ ہو یہ نہیں پایا کہ آپ نے 3 رکعت اکٹھے پڑھے ہو۔ ہاں یہ ہے کہ آپ نے 3 رکعت پڑھے، لیکن اس میں یہ بیان نہیں ہے کہ آپ نے وہ 2 اور 1 الگ کر کے پڑھے یا اکٹھے پڑھے۔ تو کس طرح پڑھنے ہیں؟ جس طرح پہلے بات عرض کی جا چکی ہے، یا 2 سلاموں سے، یا 1 تشہد اور 1 سلام سے۔ وطروں کے بارے میں ایک اور بات، محدثین نے اس پر کافی گفتگو کی ہے کہ وطروں کی دعا رکوع سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، بعد میں بھی کی جا سکتی ہے، اور دونوں ہی طرح ثابت ہے۔ اس درس کی آخری بات، وطروں میں جب امام دعا پڑھے تو اللہم اہدنی فیمن ہدیت، جو واحد کا صیغہ ہے، سنگولر کا صیغہ ہے، کیا اس کو جمع میں بدل سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہم اہدنا پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اے اللہ ہمیں ہدایت دے، وہ پڑھ سکتا ہے نہیں؟
اس بارے میں دو رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو واحد کے صیغے کو جمع میں کنورٹ کرے، اور بعض کہتے ہیں نہیں، واحد کا صیغہ ہی پڑے۔ اور میری ناقص رائے میں، اللہ تعالیٰ غلطی سے بچائے، وہ ٹھیک بات یہ ہے کہ دونوں میں کہ جب جماعت کروائے تو اس وقت جمع کا صیغہ استعمال کرے تاکہ مقتدیوں کو اپنے ساتھ شامل کرے۔ اور جو حضرات واحد کے صیغہ پر، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور جو واحد کے صیغہ پر اصرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں پڑھے تو واحد کا صیغہ، پڑھے تو یہی اللہم اہدنی فیمن ہدیت، لیکن نیت کرے سب کی، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ میرا کہنا، آپ کا سننا اور اللہ کے گھر میں آنا قبول فرمائے۔ اللہ اس آنے پر اپنی رحمت سے ہمارے قدموں پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ پریشانیوں، مصیبتوں، دکھوں میں ان قدموں کا جانا اپنے فضل و کرم سے حرام کر دے۔ اور ہمارے ساتھی جنہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے شب و روز کی محنت سے یہ اتنا زیادہ شاندار عمدہ مقام ہمارے لیے تیار کیا ہے کہ اس میں دین کی بات کہی اور سنی جائے، اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ ان کی جانوں میں، ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے دین میں، ان کی دنیا میں، ان کے والدین پر، ان کی اولادوں پر اپنی رحمتوں کی برکھا عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب نالائقوں، ناکاروں، نکموں کو اس خیر میں ان کے ساتھ شریک کر دے، اور موت تک اس محبت اور شوق اور خدمت میں